عمران خان ذہنی مریض ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں آپ؟ پولیٹیکل لیڈر کا جو فیصلہ کہ ذہنی مریض ہے یا نہیں ہے یہ عوام کو کرنے دیں. جب نظام کے اندر نہیں ہو سکتا تو پھر لوگ سڑک پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. گولیاں بھی ماری جاتی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کیے جاتے ہیں، فیملیز ٹارگٹ کی جاتی ہیں، یہ سب غیر قانونی ہے. عمران خان کیا واقعی ذہنی مریض ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں آپ؟ نہیں، میں ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، میں کیا اس کو ذہنی مریض کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو آج بھی لوگ ووٹ دینا چاہتے ہوں. تو پولیٹیکل لیڈر کا جو فیصلہ کہ ذہنی مریض ہے یا نہیں ہے یہ عوام کو کرنے دیں پولنگ اسٹیشن پر. جب ہم پولنگ اسٹیشن میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر ذہنی مریض کا پتہ نہیں چلتا کہ ذہنی مریض ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس لیے پولیٹیکل لیڈر جو ہے، جو پولیٹیکل پارٹی ہے، ملک کی جو جمہوریت ہے، اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں. یہ حق کسی اور کو نہیں ہے. ابھی جب الیکشنز ہوں گے، جنرل الیکشنز ہوں گے، 2 پارٹیز ہوں گی، آپ کو پتہ ہے کون سی 2 پارٹیز ہوں گی؟ اور عوام کا بھی پتہ ہے. نہیں، پارٹیز تو بہت ساری ہیں. کیا کیا جائے گا؟ جی کیسے دیکھتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں، مجھے تو توقع یہ ہے کہ اگر ملک کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، ملک نے ترقی کرنی ہے، تو آپ کو عوام کے فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے، جیسے ماضی میں ہم ہر الیکشن کے اندر ہم نے مداخلت کی ہے اور اس کا نقصان اٹھایا ہے، ملک نے نقصان اٹھایا. وہ جو مداخلت کرنے والے تھے ان کی کیا پالیسی تھیں، وہ سب گھر چلے گئے. صحیح. لیکن ملک جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر اس کے حالات ہوتے جا رہے ہیں. پہلے نواز شریف غدار تھا، اب اسی پوڈیم پر عمران خان کو غدار کہا جا رہا ہے. کیا تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ ہم نے سب کو غدار کہا. ایماندار ہم ایماندار. جی، میں یہ قائد اعظم فوت ہو گئے، ورنہ شاید ہم ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے. تو باقی اس کے بعد جو وزیر اعظم آیا ہے، جو پولیٹیکل لیڈر آیا ہے، ہم نے اس کو غدار ہی کہا ہے. ہم نے اب دیکھیں 23 سال تک ملک میں الیکشن ہی نہیں کرائی، 26 سال آئین ہی نہیں تھا ملک کے اندر. تو اس کے بعد کسی کو پھانسی لگایا، کسی کو گولی لگ گئی، کسی باہر چلا گیا، ہر کسی کو غدار کہہ کر. کوئی وزیر اعظم اس ملک میں نہ وہ آئینی طریقے سے آئے، نہ آئینی طریقے سے جا سکا. یہ ہماری حالات ہیں. کب تک نازک دور سے گزرتا رہے گا؟ ہمیشہ. جب تک ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک ہو سکتا ہے ملک میں رول آف لا کرنا پڑے گا. یہ دنیا کا سبق ہے کہ ہر ملک میں ایسے ہوا ہوتا ہے. کون کرے گا؟ جی، کون کرے گا؟ نظام کرتا ہے. جب نظام کے اندر نہیں ہو سکتا تو پھر لوگ سڑک پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. لوگوں نے سڑک پہ فیصلہ کیا تھا. نہیں، سڑک پہ فیصلہ جب ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا. وہ سڑک آپ کو نظر آئے گا اور مشکل فیصلہ ہوگا، تکلیف دہ ہوگا. اور یہ ہوگا، یہ فطری بات ہے. جب نظام ناکام ہو جاتا ہے پھر معاملہ پھر انتشار ہوتا ہے اور اس انتشار سے بہتری نکلتی ہے. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اس کو سال روک سکتے ہیں، 2 روک سکتے ہیں، 5 روک سکتے ہیں، 10 روک سکتے ہیں، لیکن ایک دن وہ فیصلہ ہوگا. فیصلہ ان کو بھی پتہ ہے، فیصلہ ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے فیصلہ کیا ہوگا. فیصلہ کیا ہوگا. لیکن ہم ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، تاریخ سے سبق نہیں لیتے. یہ بار بار پاکستان میں ہوا ہے. چلیں ایک آخری سوال بہت ایمانداری سے آپ نے دینا ہے. نہیں، باقی میں ایمانداری سے نہیں دے رہا تھا. نہیں، یہ اس میں تو آپ کی ایکسٹرا آرڈنری مجھے ایمانداری چاہیے ہوگی. جی، پاکستان کا ایماندار سیاست دان اور پاکستان کا سب سے کھرا ترین صحافی کس کو آپ کہتے ہیں؟ دونوں نہیں، ایک بھی نہیں. نہ ایماندار سیاست دان، نہ کھرا صحافی. مطلب ہمارے ایماندار ملک میں سیاستدان ہوتے تو آج ملک کی حالت نہ ہوتی. کھرے صحافی ہوتے تو آج صحافت کی حالت نہ ہوتی. یہ بدقسمتی ہے، مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا ضمیر بیچ دیا، اپنا ایمان بیچ دیا، اپنے اصول بیچ دیے. کب تک؟ نہیں، کب تک نہیں، جب تک کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بہتری کا راستہ کیا ہے. جب ہوتا ہے لوگ ایک دن کھڑے ہو جائیں گے، اصولوں کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے لوگ کھڑے رائٹس کے لیے ہوتے کھڑے ہیں. ہوں گے. سر، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، وہ ایک دن رک جائے گا، وہ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. گولیاں بھی ماری جاتی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کیے جاتے ہیں. فیملیز ٹارگٹ کی جاتی ہیں. جی، یہ ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے، یہ سب غیر قانونی ہے. اور انفارچونیٹلی خواتین
کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل, یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں, ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی, اور اس کی آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ یہاں نہیں دیں گے تو آخر میں ایک فیصلہ تو ہوگا, کہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ بات لوگ جو آج سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کل ہیں, عقل کل ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ظلم جو ہوتا ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتا. قانون توڑنا کبھی قابل قبول نہیں ہوتا. فریڈم آف اسپیچ کوئی سو کالڈ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے ہی نہیں, نام آپ کے ملک کا ایک چیپٹر 1 ہے آرٹیکل آئین کا, یہ 21 آرٹیکلز ہیں. آج وہ سب سلب ہیں. یہ رشتہ ہے شہری کا اور ریاست کا, آپ نے سب سلب کر دی. آج کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کے عوام کو میسر نہیں ہے. جس کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے, اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر ذہنی مریض, ہم سارے ذہنی مریض ہیں میرے خیال ہے. نہیں, آپ کو پتہ ہے میں کس ذہنی عمران خان کو نہیں, عمران خان کی آپ بات کرتے ہیں, فیوچر عوام کے ہاتھ میں ہے. عمران خان صاحب کی کارکردگی جو ہے ان کا فیوچر اس کے اوپر نہیں ہے. ان کی حکومت جو تھی کرپٹ ترین حکومتیں تھیں, نالائق ترین حکومتیں تھیں, لیکن ان کے جو بعد آئے ہیں انہوں نے ان کو دوام بخشا ہے اپنی ناکامی سے. تو اب پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ٹھیک, تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور ٹائم. مہربانی. ڈیپ ویو ود مہرین افتخار کے ساتھ آج اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.